اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کتاب احتجاج تبریسی کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 2 کے ساتھ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس کتاب کی ریڈنگ کے 22 صفحات مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ ہے صفحہ نمبر 23 اور ہیڈنگ ہے احتجاج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا امام صادق علیہ السلام کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی کہ رسول خدا نے دین میں مباحثہ و مناظرہ سے منع فرمایا ہے۔ امام نے فرمایا مطلقاً روکا نہیں گیا ہے، بلکہ اس سے جو بہتر اور احسن نہ ہو، جیسا کہ خدا نے بیان فرمایا۔ اہل کتاب سے مجادلہ اور مناظرہ نہ کرو مگر احسن اور عمدہ طریقے سے، حکمت اور موعظہ اور اچھی اچھی باتوں سے انہیں خدا کی طرف دعوت دو۔ دانش مندوں اور علماء نے احسن بحث اور مباحثے کو دین کی ضرورت اور احتیاجات میں شمار کیا ہے، اور مباحثہ و مناظرہ غیر احسن کو حرام اور ممنوع قرار دیا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ مطلق مباحثہ اور احتجاج حرام ہو، جبکہ خدا کا ارشاد ہے کہ مخالفین دعویٰ کرتے ہیں سوائے یہودی و عیسائی کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا کہ یہ مخالفین کی آرزوئیں ہیں، اگر سچے ہیں تو اپنے دعوے کی دلیل پیش کریں۔ اس آیت میں خدا نے سچائی اور ثبوت، دعویٰ و اثبات، مقصد کا معیار و میزان، برہان و دلیل کو قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ دلائل کا بیان کرنا ہی احتجاج و مباحثہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے اصحاب نے تقاضا کیا کہ آپ احسن و غیر احسن کی وضاحت فرمائیں۔ امام نے فرمایا مباحثہ غیر احسن یہ ہے کہ وقت احتجاج مقابل کی ساکت و مغلوب کرنے کے لیے حق کا انکار یا باطل کا اعتراف کر لیا جائے۔ جیسے مخالف درست بات کہہ رہا ہو اور تم اسے خوف سے کہ اس کا مقصد اور مطلب ثابت ہو جائے گا، صحیح اور حق بات کو بھی رد کر دو، یا اس کی غلط بات کا جواب ایک باطل و نادرست گفتگو سے دو۔ مجادلہ احسن کے ذریعے خدا نے احتجاج کیا۔ ترجمہ: ان لوگوں نے دوبارہ زندہ ہونے کو بعید شمار کیا ہے اور اپنی پہلی خلقت کو فراموش کر دیا، اور کہتے ہیں کہ انسان کی بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے جوڑا یا زندہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر خدا نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے رسول کہہ دیجئے بوسیدہ ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ انہیں خلق کیا تھا۔ وہ پروردگار ہر طرح کی خلقت پر مسلط اور اس کا عالم ہے، وہ وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے سبز و شاداب درختوں میں آگ رکھی ہے جسے احتیاج کے وقت جلاتے ہو اور اسی سے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہو۔ پس جو ان ہڈیوں اور دوسری مخلوقات کو عدم سے وجود میں لایا ہے، کیسے انہیں دوبارہ زندہ کرنے میں عاجز و مجبور ہو جائے گا، کیونکہ پہلی مرتبہ نہ کوئی مادہ تھا نہ ہی نقشہ و صورت۔ یہ بات معلوم ہے کہ دوبارہ زندہ کرنے اور زندگی دینے سے پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ سخت اور مشکل ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ وہ پروردگار جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، وہ خدا کی خلقت میں عاجز و مجبور ہو جائے گا۔ جس قادر و عالم خدا نے اتنے بڑے جہان کو پیدا کیا، اس کے بارے میں تم ایسی باتیں کیسے کہہ رہے ہو؟ تمہاری نگاہ میں زمین و آسمان کی خلقت کرنے سے زیادہ سخت اور مشکل بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندگی دینا ہے۔ اس مقام پر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مقابل کے اعتراض و شبہ کا اس کے فہم و فراست کے مطابق جواب دینے اور اس کی غلط باتوں کو صحیح طریقے سے ظاہر کرنے کو مناظرہ و مجادلہ احسن کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 25 ہیڈنگ ہے کیا رسول خدا نے احتجاج و مناظرہ کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام سے ان باتوں کو سننے والے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا رسول خدا نے مناظرہ کیا؟
آپ نے فرمایا تمہارے تصور کے مطابق کیا رسول اکرم نے خدا کے معین شدہ قانون اور دستور میں کوتاہی اور اس کی مخالفت کی ہے اور جس وظیفے پر مامور تھے اسے انجام نہیں دیا ہوگا، جبکہ خدا فرماتا ہے کہ مخالفین سے بطریق احسن مباحثہ کرو۔ پھر فرماتا ہے کہ منکرین نے حشر و نشر سے کہہ دو کہ جس خدا نے پہلی بار خود خلق کیا ہے وہی دوبارہ حیات عطا فرمائے گا۔ کیا اس حکم کے بعد بھی رسول مخالفین سے احتجاج ترک کر کے اپنے وظیفے کی انجام دہی میں تقصیر اور مخالفت کریں گے؟ صفحہ نمبر 26 یعنی 26، ہیڈنگ ہے مخالفین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ امام صادق نے فرمایا کہ میرے آباء و اجداد سے مجھ تک پہنچا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ، دہریہ، مانویہ اور بت پرست ان 5 فرقوں کے پیشواؤں میں سے کچھ متفق ہو کر رسول اکرم کے پاس ہوئے اور انہوں نے رسول خدا سے مناظرہ کرنا شروع کیا۔ گروہ یہود: ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب عزیز پیغمبر خدا کے بیٹے ہیں۔ اس موضوع پر ہم آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ہم عقیدہ اور موافق ہوئے تو ہمیں آپ پر سبقت اور تقدم کا حق حاصل ہوگا، ورنہ ہم آپ کی دشمنی اور دعوت پر مجبور ہیں۔ گروہ نصارہ: ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا ان سے متحد ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ سے مناظرہ کے لیے آئے ہیں، تو افق کی صورت میں ہمیں حق سبقت ہوگا، مخالفت کی صورت میں ہم آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ گروہ دہریہ: ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ دنیا کی موجودات کے لیے نہ کوئی آغاز ہے نہ کوئی انجام، جہاں قدیم ہمیشہ سے ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے مباحثہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے موافقت کی تو ہم سابق عقیدے پر، ورنہ آپ ہم سے بھی بغض و عداوت ہی دیکھیں گے۔ گروہ مانویہ: ہم ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا کی تدبیر و تربیت کا سرچشمہ نور و ظلمت ہے، یعنی نظام کائنات کے چلانے والے نور و ظلمت ہیں۔ اگر آپ اس کے موافق ہیں تو ہمیں تقدم حاصل ہے، ورنہ ہمیں بھی اپنا مخالف شمار کیجیے۔ گروہ مشرکین: ہم معتقد ہیں کہ یہ بت ہمارے خدا ہیں۔ اس کے بارے میں ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اختلاف کی صورت میں ان کی طرح ہم بھی آپ کے دشمن ہوں گے۔ اتفاق کی شکل میں یقیناً ہمیں حق تقدم ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میں اس پروردگار کی عبادت کرتا ہوں جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ تم جس کا نام لے رہے ہو اس کا منکر ہوں، وہ خدا نہیں ہے۔ میں خدائے جہان کا رسول ہوں، تمام دنیا والوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ لوگوں کو اجر و ثواب کی بشارت دوں اور عذاب اور غضب خدا سے ڈراؤں۔ ہاں، خدا نے مجھے ہر جگہ بچایا ہے اور دشمنوں اور مخالفوں سے محفوظ رکھے گا۔ پیج نمبر 28، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہودیوں سے احتجاج۔ آپ یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم چاہتے ہو کہ تمہارے عقیدے کو بغیر کسی دلیل و برہان کے قبول کر لوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو بتاؤ کہ اس دلیل سے معتقد ہو کہ جناب عزیز خدا کے بیٹے ہیں۔ جواب دیا کہ کتاب توریت بنی اسرائیل سے متروک ہو چکی تھی، اسے زندہ کرنے اور واپس لانے پر کوئی قادر نہ تھا۔ درائیں صورت حضرت عزیز نبی نے اسے قابل عمل بنایا۔ اس بنیاد پر ہم ان کو خدا کا فرزند کہتے ہیں کہ اتنا بڑا کام انہی کے ذریعے سے ہوا اور کتاب آسمانی اور دین الہی ان کی روحانیت اور بلند ہمتی سے دوبارہ زندہ و جاری ہو گئی۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ صورت میں حضرت موسیٰ اس مقام و منصب کے لیے زیادہ سزاوار اور اولیٰ ہیں، کیونکہ خود توریت ان پر نازل ہوئی اور ان سے بہت سے معجزات اور کرامات ظاہر ہوئے ہیں۔ تمہاری منطق و دلیل کے اعتبار سے ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ کا مقام جناب عزیز علیہ السلام کی منزلت سے بلند اور ابن خدا سے بالاتر ہو۔ دوسری بات یہ کہ کیا خدا کے بیٹے سے تمہاری مراد یہ ہے کہ دوسرے باپ کی طرح انہوں نے بھی معاذ اللہ اپنی زوجہ سے مقاربت کی جس سے جناب عزیز پیدا ہوئے؟ اس صورت میں تم نے خداوند عالم کو دنیا میں ایک محدود مادی اور جسمانی
موجود تصور کر کے اس کے صفات کو مخلوقات کی صفات سے متصف کر دیا۔ تمہارے لحاظ سے دوسرے موجودات کی طرح خدا بھی مخلوق و حادث ہوا اور ایک دوسرے خالق کا محتاج ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ولادت سے ہمارا مقصد یہ نہیں، کیونکہ جیسا آپ نے فرمایا وہ کفر و نادانی ہے، بلکہ مقصد ان کا شرف اور احترام اور عظمت ہے۔ جیسا کہ ایک عالم و استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، تم میرے بیٹے ہو، اس تعبیر سے استاد کا مقصد وہی احترام، تکریم اور اظہار محبت ہے بس، ورنہ استاد شاگرد کے درمیان ولادت کی معمولی سی بھی نسبت موجود نہیں ہے۔ اس مقام پر خدا کی جانب سے توجہ خاص اور لطف و محبت مخصوص کے سبب ہم کہتے ہیں کہ حضرت عزیز خدا کے بیٹے ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا، اس صورت میں تمہارا جواب وہی پہلی باتوں کی طرح ہے جس کا تقاضا ہے کہ موسیٰ ابن عمران اس مقام کے زیادہ سزاوار ہیں، بلکہ جناب عزیز کو خدا کا بیٹا کہیں تو ضروری ہے حضرت موسیٰ کو خدا کا بھائی یا استاد یا مولا کہا جائے، تاکہ عزیز پر ان کی برتری و فضیلت ثابت ہو اور خداوند عالم کی ان سے شدید محبت و تکریم اور کثرت لطف و تعلق معلوم ہو سکے۔ جیسا کہ ہم گزشتہ مثال دیکھتے ہیں کہ جب استاد شاگرد کا زیادہ احترام و عزت بتانا چاہتا ہے تو کہتا ہے، میرے استاد بزرگ، اے میرے بھائی باپ، اے میرے رئیس اور امیر۔ کیا تمہارے نزدیک حضرت موسیٰ کو معاذ اللہ خدا کا بھائی یا چچا یا استاد یا باپ کہنا صحیح ہے؟ یہودی آپ کے جواب سے متحیر اور مبہوت ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ اس بارے میں ہم تحقیق و فکر کر لیں۔ پیغمبر نے فرمایا، اگر تم باقلب پاک اور بانیت خالص اپنی رفتار و گفتار میں غور و فکر کرو تو خدا راہ حقیقت کی طرف تمہاری ہدایت کر دے گا۔ پیج نمبر 30، ہیڈنگ نصارہ سے پیغمبر اسلام کا احتجاج۔ رسول خدا نے نصارہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، تمہارے نزدیک پروردگار اپنے بیٹے جناب عیسیٰ سے متحد ہو گیا ہے۔ چونکہ اس قول سے تمہارا نظریہ مبہم ہے، اس لیے تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہاری مراد یہ ہے کہ خدائے ازلی و ابدی اپنی حیثیت سے نیچے و پست ہو کر ایک حادث موجود سے متحد ہو گیا، یا ایک حادث اور محدود موجود حضرت عیسیٰ ترقی کر کے قدیم و ابدی خدا کے برابر اور ایک ہو گئے ہیں؟ یا اتحاد سے تمہارا خیال حضرت عیسیٰ کی شرافت اور بزرگی اور ان کی نہایت تعظیم و تکریم ہے؟ صورت اول، از روئی برہان عقلی محال ہے، کیونکہ جو قدیم و ازلی ہے وہ حادث کیسے ہو سکتا ہے، اور جو حادث ہے اس کے لیے متغیر ہو کر قدیم ہو جانا کس طرح سے ممکن ہے، جبکہ قدیم و حادث و از لحاظ سے مفہوم، یہ بریکٹ میں ہے، از لحاظ مفہوم و مصداق ایک دوسرے کے نقیص ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ اجتماع اور اتحاد محال اور ممتنع ہے۔ دوسری صورت بھی محال عقلی سے ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ خدا کے منتخب بندوں اور اس کی مخلوقات میں سے تھے، اور یہ صورت میں حادث ہیں، اور جو حادث ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ بہر صورت ان کا ابن خدا ہونا، اس سے متحد و برابر ہونا اور خدا کا قدیم رہ کر ان سے متحد ہونا سب باطل و محال ہے۔ نصارہ نے کہا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت مسیح پر خدا کا لطف خاص اور اس کی بے پایاں عنایات ہیں، اس کے ذریعے امور عجبیہ یعنی خوارق عادت باتوں کو جاری کیا ہے اور ان کو اپنی مخصوص تکریم اور تعظیم سے نوازا ہے، لہٰذا ان کا ابن خدا ہونا صرف عظمت و تکریم کی غرض سے ہے بس۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ یہودیوں کے جواب میں جو میں نے کہا کیا تم نے نہیں سنا؟ پھر جناب عزیز کے ابن خدا ہونے کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا تھا اس کی تکرار کی، جس کے سبب یہ بھی خاموش ہو گئے۔ ایک عیسائی نے کہا کہ آپ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ نہیں سمجھتے کیا؟ رسول خدا نے فرمایا کہ ہاں جانتا ہوں۔ عیسائی تو پھر حضرت عیسیٰ کو پسر خدا کیوں نہیں مانتے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ حکم خلیل مادہ خلتا سے ہے، خے لام تے اور ہے، جس کے معنی احتیاج فقر کے ہیں یا فقر کے ہیں۔ معنی خلیل کے حقیقت نیاز مند محتاج شخص ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے انتہا باعفت مستغنی نفس
تھے اور دوسروں سے بے نیاز ہو کر صرف خدا کی طرف متوجہ تھے۔ اس سبب سے خدا نے ان کو خلیل کا لقب عطا کیا، خصوصاً اس وقت جب ان سے برا سلوک کیا گیا اور آگ میں پھینکا گیا۔ ان کا لقب واضح اور محقق ہو گیا۔ ہاں، منجنیق میں رکھ کر ان کو جب آگ میں ڈالا گیا تو از جانب خدا جبرائیل نازل ہوئے تاکہ ان کی مدد کریں۔ آگ میں جاتے ہوئے جبرائیل نے ان سے ملاقات کی اور اپنی ماموریت اور امداد پیش کی۔ آپ نے جواب دیا، مجھے خدا کے علاوہ کسی سے کوئی حاجت نہیں ہے، میرے لیے اس کی مدد کافی ہے، اس وجہ سے آپ کو خلیل اللہ کہا گیا۔ اگر کلمہ خلیل از مادہ خلہ یا خلطہ سے ہے تو اس کے معنی لطائف و حقائق کی طرف متوجہ ہونا، رموز اور اسرار کا جاننا، اس کا بھی تمہارے استدلال و برہان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک میں ان کے خلیل خدا ہونے کے بارے میں کوئی منع عقلی نہیں ہے، اور نہ ہی خالق کا مخلوق سے کوئی مشابہت یا قدیم کا حادث ہونا ہے، کیونکہ یہاں صفات میں مشابہت ہے نہ کہ ذات اور حقیقت میں۔ اس لحاظ سے حضرت ابراہیم کا خلیل ہونا معنی فقر و احتیاج اور مخلوق سے قطع امید کے ثابت ہونے کے بعد ہے، یا اسرار و رموز علوم سے آگاہی اور معلومات کے بعد ہے، لیکن تولد و تناسل کا موضوع برعکس ہے، کیونکہ باپ بیٹا اور بھائی کے درمیان کی نسبت حقیقی اور ذاتی امور میں سے ہے۔ باپ بیٹے روز اول سے وجود کے آخری لمحات تک ایک دوسرے سے منسوب و نزدیک اور ہم جنس ہیں، چاہے صورتاً نزدیک و مربوط ہوں یا نہ ہوں۔ ایک دوسرے کی نسبت چاہے وہ مہربان اور ایک دوسرے کے امور سے مطلع و آگاہ ہوں یا نہ ہوں۔ پھر رسول خدا نے فرمایا، اگر جناب عیسیٰ کے بیٹا ہونے کی تمہاری دلیل یہی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل خدا ہیں، تو ضروری ہے کہ تم حضرت موسیٰ کے ابن خدا ہونے کے بھی معتقد ہو جاؤ، کیونکہ جو معجزات و کرامات حضرت موسیٰ سے ظاہر ہوئے ہیں وہ جناب عیسیٰ کے معجزات سے کمتر نہیں تھے، بلکہ جیسا کہ یہودیوں کا احتجاج میں کہا گیا کہ حضرت موسیٰ کو خدا کا باپ یا رئیس یا چچا کہنا جائز ہوگا۔ ایک عیسائی نے کہا کہ حضرت مسیح نے خود آسمانی انجیل میں فرمایا، میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کی طرف چلا جاؤں گا۔ رسول اکرم نے فرمایا، اگر تم اس جملے سے استدلال کرتے ہو اور صحیح معنی مانتے ہو تو یہ بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ اصحاب حضرت عیسیٰ اور اس جملے کے سننے والے سب کے سب خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ اس جملے میں انہوں نے اپنی طرح ان کو بھی خدا کا بیٹا قرار دیا ہے۔ اس جملے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا ہونا ان کے معجزات اور کرامات کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اس جملے میں ابن خدا کے عنوان کا اطلاق دوسروں پر بھی ہوا ہے، جبکہ ان میں وہ خصوصیات و امتیازات مفقود تھے۔ خود حضرت مسیح کے کلام کے موجب یہ عنوان ان کے لیے اختصاص نہیں رکھتا، اور جو بھی خدا پرست اور مومن ہے اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تم خود اس جملے کو بیان کرتے ہو لیکن اس کے مضمون سے غافل اور اس کے خلاف گفتگو کرتے ہو۔ تم اگر صرف ان کلمات کے ظاہری اور لفظی معنی کا ارادہ کرنا چاہتے ہو تو کیوں نہیں کہتے کہ کلمہ پدر سے مراد حضرت آدم یا حضرت نوح علیہ السلام ہے، کیونکہ دونوں نبی حضرت عیسیٰ کے حقیقی اور فطری باپ ہیں۔ تم اس ظاہری اور حقیقی معنی کی نفی کیسے کر کے اپنے منظور معنی کو ثابت کر سکتے ہو؟ عیسائی یہاں خاموش ہو گیا اور سب نے کہا، آج تک ہم نے آپ کی مانند مضبوط اور ماہر بحث و مباحثہ کرنے والا نہیں دیکھا تھا۔ آپ ہم کو کچھ مہلت دیجیے تاکہ اس بارے میں خوب غور و فکر کر لیں۔ پیج نمبر 33، دہریوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتجاج۔ پیغمبر اسلام نے دہریوں سے فرمایا کہ اس بنیاد پر تم کہتے ہو کہ دنیا کے تمام موجودات قدیم ہیں اور ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ان کا کوئی آغاز اور انجام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں اس کا اعتقاد رکھتے ہیں، چونکہ ہم نے کسی چیز کا آغاز نہیں دیکھا اور نہ ان کے انجام اور فنا کو دیکھتے ہیں، لہٰذا حکم لگاتے ہیں کہ موجودات عالم ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ رسول خدا نے فرمایا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے ہر چیز کی ہمیشگی اور ابدیت اور قدامت کو دیکھا ہے؟
اگر تم مشاہدے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم کو بھی اسی عقل و فکر اور قوت بدنی کے ساتھ ازلی اور ابدی ہونا چاہیے تاکہ تمام چیزوں کی ابدیت اور ازلیت کو دیکھ سکو، جبکہ یہ خود برخلاف حس و حقیقت اور تمام عقلاء اور افراد بشر کے علم و مشاہدے کے خلاف ہے۔ یقیناً تم ایسا دعویٰ ہرگز نہیں کرو گے۔ دہریے نے کہا، درست ہے، ہم نے موجودات کے قدیم ہونے اور باقی ہونے کے مشاہدے کا مشاہدہ نہیں کیا۔ رسول نے فرمایا کہ درائیں صورت تم توقف کرو اور کسی ایک طرف کا حکم نہ لگاؤ۔ تم نے اپنے دعوے کے مطابق نہ تو اشیاء کی حدوث کو دیکھا اور نہ ان کے قدیم ہونے کو، ایسے ہی ان کی بقا و فنا کا بھی مشاہدہ نہیں کیا، پس تم کیسے ایک طرف کا انتخاب کر کے دوسری طرف کی نفی کرو گے؟ کیا تم شب و روز کو نہیں دیکھتے کہ مسلسل پے در پے جاری و ساری ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں رسول خدا، کیا رات اور دن کا آنا جانا پہلے زمانے سے تھا اور بعد تک رہے گا؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ رسول نے فرمایا، کیا ممکن ہے کہ یہ ترتیب بگڑ جائے گی اور دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا، ممکن نہیں۔ رسول نے فرمایا، اس صورت میں دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں اور جب ایک کا وقت پورا ہوتا ہے تو دوسرا اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ رسول نے فرمایا، کیا تم نے اپنے اعتراف سے اس چیز کے حادث ہونے کا حکم لگا دیا ہے کہ شب و روز میں جو سبقت کرتا ہے؟ پھر فرمایا، کیا تمہارے نزدیک شب و روز کے لیے کوئی ابتدا ہے یا وہ ازلی اور غیر متناہی ہے؟ پہلی صورت میں ان کا حادث ہونا ثابت ہے، دوسری صورت میں تمہیں کہنا پڑے گا کہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز اختتام اور انتہا رکھتی ہو وہ آغاز کے اعتبار سے لامتناہی ہو؟ انہوں نے کہا، درست۔ رسول اکرم نے فرمایا، تم موجودات کے قدیم ہونے کے معتقد ہو، کیا تم نے بطور تحقیق اس عقیدہ کے بارے میں فکر و تأمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم نے غور کیا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، کیا تم دیکھ رہے ہو کہ تمام موجودات عالم ایک دوسرے کے محتاج اور باہم مرتبط، اپنے وجود و بقا میں ایک دوسرے کے نیاز مند ہیں؟ جیسا کہ عمارت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پتھر، اینٹ، سیمنٹ، پانی، لکڑی اور ریت سب ایک دوسرے سے مرتبط ہوں اور ساتھ ساتھ مددگار بھی ہوں تاکہ ایک عمارت کھڑی رہ سکے۔ اشیاء عالم بھی ایسے ہی ہیں۔ جب ہم دنیا کی اشیاء اور تمام موجودات کو باہم مرتبط اور محتاج دیکھ رہے ہیں تو قدیم کیسے مان سکتے ہیں؟ اس صورت میں حادث کے معنی کیا ہوں گے؟ تمہارے عقیدے میں جو چیز قدیم ہے اگر وہ حادث ہوتی تو کیسی ہوتی؟ یہ جماعت بھی رسول اکرم کے مقابل مغلوب اور متحیر ہو گئی اور معنی حادث کی وضاحت اور اس کے آثار اور علامت کے بیان سے عاجز ہو گئی، کیونکہ معنی اور حدوث کے بارے میں جو ان کا خیال تھا پیغمبر نے وہی ان کے موجودات کے بارے میں ثابت کر دیا جن کو وہ قدیم مانتے تھے۔ اس طرح وہ محزون اور مغموم ہوئے اور کہا، اس بارے میں ہم دقت کرنا چاہتے ہیں۔ پیج نمبر 35، مانویوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مناظرہ اور احتجاج۔ پیغمبر اسلام نے ان سے فرمایا، تم کیسے ایمان رکھتے ہو کہ مدبر و مربی عالم نور و ظلمت ہے؟ مانوی دنیا دو حصوں میں تشکیل پاتی ہے، خیر و نیکی اور شر و برائی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد اور مخالف ہیں۔ ان میں دو متضاد کو دیکھ کر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ خالق خیر خالق از خالق شر ہے، کیونکہ خالق و احد دو متضاد عمل انجام نہیں دے سکتا، جیسا کہ آگ سے سردی کا اثر نہیں ہو سکتا اور برف گرمی نہیں پیدا کر سکتی۔ اس اعتبار سے ہم نے یقین کر لیا کہ خالق خیر و خوبی نور ہے اور خالق شر و بد ظلمت ہے، اور یہی دونوں دنیا اور اہل دنیا کے دو قدیم صانع اور خالق ہیں۔ پیغمبر خدا نے فرمایا، کیا دنیا میں سفید اور سیاہ، سرخ اور زرد اور سبز اور کبود یعنی چتکبرا رنگ موجود ہیں؟ کیا یہ ایک دوسرے کے ضد ہیں؟ کیونکہ سردی اور گرمی کی طرح دو رنگ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اہل مانویہ نے کہا، ہاں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جب سب جداگانہ ہیں تو تم ہر رنگ کے لیے قدیم صانع کے معتقد کیوں نہیں ہوئے؟ کیا تمہارے گمان میں ہر چیز ایک مستقل خالق کی محتاج نہیں ہے؟ سب خاموش ہو گئے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا، تمہارے عقیدے کے مطابق
کیسے نور و ظلمت اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار بن کر اس جہان کو چلاتے ہیں، جبکہ نور فطرتاً صعود و بلندی کی طرف میلان رکھتا ہے اور ظلمت طبیعتاً پستی اور نزول کی طرف مائل ہوتا ہے۔ دو نفر میں سے ایک مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی طرف مسلسل حرکت و سیر کر رہے ہیں، تو کیا وہ باہم ایک مقام پر جمع ہو سکتے ہیں؟ مانوی نے کہا نہیں، ممکن نہیں ہے۔ رسول خدا نے فرمایا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نور و ظلمت اس جہان طبیعت میں ہیں باہم مخلوق اور مجتمع اور مرتبط ہو جائیں، جبکہ تمہارے عقیدے کے مطابق نور کی طرف بالا حرکت کرتا ہے اور ظلمت بسویہ ضد اور مخالف۔ کیا یہ کہنا ممکن ہے کہ یہ کائنات ایک مقام پر نہ جمع ہونے والے دو امر کے اجتماع سے حادث و تشکیل ہوئی ہے؟ ہمیں ماننا چاہیے کہ دونوں حادث اور خدائے قدیم کی مخلوق ہیں، مسلسل اس فرما برداری میں اس کی تدبیر کے تحت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی وقت دیجیے تاکہ خوب غور و فکر کر لیں۔ پیج نمبر 37، بت پرستوں سے رسول اکرم کا مباحثہ اور احتجاج۔ پیغمبر خدا نے عرب کے بت پرستوں سے کہا کہ تم نے پروردگار جہان کو کیوں چھوڑ رکھا ہے اور ان بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ بت پرست نے کہا کہ ہم اس عمل سے پیش خدا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کیا تم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں نہیں تراشا؟ جب تم ان کے صانع ہو تو ضروری ہے کہ وہ تمہارے ذریعے خدا کی خوشنودی طلب کریں۔ غیر خدا کی عبادت کے جائز ہونے کی بنا پر ان کو تمہارے مقابل خاضع ہونا چاہیے اور تمہاری عبادت کرنا چاہیے۔ کیا خدائے جہان نے تمہیں ان کی عبادت کا حکم دیا ہے؟ رسول خدا کی اس گفتگو سے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ نے کہا خدا ان کے ہیکل و مجسمے میں حلول کر گیا تھا جو ان بتوں کی شکل و صورت کے تھے۔ بتوں کی جانب توجہ کا مقصد ان مجسموں کی تجلیل و تکریم ہے۔ دوسرے گروہ نے کہا ان بتوں کو پرہیزگار اور عابد اور خدا پرست اشخاص کی صورت کے مطابق بنایا گیا ہے اور اس سے مراد خدا کی تعظیم و تکریم ہوتی ہے۔ تیسرا گروہ جب جناب آدم کی خلقت کے بعد خدا نے میلان کو ان کے سجدے کا حکم دیا خدا نے ملائکہ کو ان کے سجدے کا حکم دیا تو ہم اس سعادت خوش بختی سے محروم رہے جو کہ پیشگاہ خدا وند متعال تقرب اور خوشنودی کا وسیلہ تھی، کیونکہ ہم اس دن لباس ہستی و وجود سے مزین نہ تھے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی مختلف شکلیں بنا کر اس عمل کا جبران کرتے ہیں اور ان کے سامنے پروردگار جہان کی تعظیم کا ارادے سے خضوع و خشوع کرتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ محراب مسجد میں سجدہ کرتے ہیں کہ خانہ خدا سامنے ہوتا ہے اور عظمت و جلالت پروردگار کی نیت سے عبادت اور سجدہ کرتے ہیں۔ رسول نے فرمایا تم سب غلط اور گمراہی کے راستے پر چل کر حقیقت اور یقین کے درست راستے سے منحرف ہو گئے ہو۔ پیج نمبر 38، ہیڈنگ خدا کسی چیز میں حلول نہیں کرتا۔ رسول نے پہلے گروہ سے فرمایا کہ تمہارے نزدیک خدا ان مجسموں میں ان بتوں کی صورت میں حلول کر گیا ہے۔ یہ بات نہایت درجہ پست اور جاہلانہ ہے، کیونکہ اگر خدا کسی چیز میں حلول کر گیا ہو تو اسے بھی مخلوقات کی طرح نیاز مند، محدود اور حادث ہونا چاہیے۔ کیا اسے محدود گھر گھرا ہوا نہیں کہا جائے گا؟ کیا اسے محدود اور گھرا ہوا نہیں کہا جائے گا؟ کیا حلول کے صورت میں خداوند عالم ان خصوصیات جو اجسام میں حلول کرتی ہیں، مثلا رنگ، بو، مزہ، سختی، نرمی کے درمیان کوئی امتیاز اور فرق ہو سکتا ہے؟ پھر اس صورت میں تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ جسم محیط و حادث ہے اور جو حلول ہو کر اس کے محیط میں واقع ہوا ہے وہ قدیم ہے؟ اس کا عکس ہونا چاہیے کہ محیط قدیم ہو اور جو اس میں محدود و محصور ہوا ہو وہ حادث ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو خدا تمام موجودات اور ممکنات کا خالق ہو وہ کسی حلول کرنے والی جگہ کا محتاج ہو؟ کیا اللہ مقام حلول سے پہلے اور موجودات عالم سے پہلے بے نیاز اور مستقل نہ تھا؟
چونکہ تم نے حلول کی گفتگو سے خدا کو حادث اور ممکن موجودات کی صفات سے متصف کیا ہے، یقیناً تم اس خدا کو متغیر اور زائل پاؤ گے، کیونکہ جو متغیر اور زوال پذیر ہے نتیجے میں اس کو فنا ہونا ہے، کیونکہ حلول کرنے والی چیزیں اور جس میں حلول کرتی ہیں ان صفات یعنی حدوث، زوال و فنا سے متصف ہوتے ہیں۔ یہ عوارض کس چیز کی ذات میں تبدیلی کو ظاہر کرتے ہیں؟ اگر تمہارا اعتقاد یہ ہو کہ حلول کرنا تغیر و تبدیلی کا سبب نہیں، تو ضروری ہے کہ حرکت و سکون، سیاہ و سفید اور رنگارنگ ہونے کو بھی تغیر کا موجب نہ سمجھو، اور ہر طرح کے عوارض اور حالات تجویز کر کے مختلف ممکنات کی صفات سے پروردگار جہان کی توصیف کرو۔ نتیجے میں خدا کو حادث اور محدود، محتاج و ضعیف سمجھو گے، اور تم کو اس سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا، غور و فکر کر کے بعد ہم اس کا جواب دیں گے۔ پیج نمبر 39، غیر خدا کا سجدہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے گروہ سے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ کچھ لوگوں نے پروردگار عالم کے سامنے اظہار خضوع و خشوع اور عبادت کیا، اور ہم نے ان کی صورتوں کو بت بنایا ہے اور اس کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، لیکن تمہیں جاننا چاہیے کہ جب تم نے ان کے مقابل سجدہ و عبادت کیا، اپنے چہروں کو خاک پر رکھا اور اس حد تک اس کے سامنے خضوع و خشوع کرتے ہو کہ پروردگار کے سامنے کیسی اظہار بندگی اور کیسا خضوع و خشوع کرو گے؟ سجدہ کرنے، خضوع کرنے اور خاک پر پیشانی رکھنے سے بڑھ کر کوئی عمل ہے؟ اس صورت میں ان بتوں کی تعظیم و تکریم اور پروردگار کی عظمت و بزرگی برابر نہیں ہو جائے گی کیا؟ اگر تم بادشاہ کی ویسی تعظیم کرو جیسی اس کے نوکر کی کرتے ہو، تو کیا تم نے بادشاہ کی اہانت و تحقیر نہیں کی ہے؟ کسی چھوٹے کو از لحاظ عزت و احترام کسی بزرگ کے مساوی قرار دینا شخص بزرگ کی توہین و ذلت کا موجب نہیں ہے؟ سب نے کہا، ہاں، ہر حال میں ایسا ہی ہوگا۔ پیغمبر نے فرمایا، جب تم بتوں کے سامنے ایسے خضوع و خشوع کرتے ہو تو اور پھر خدا کے سامنے بھی ایسی ہی بندگی و عبادت کرو گے، تو کیا اس صورت میں تم نے پروردگار کی عظمت و جلالت کی اہانت نہیں کی؟ یہ لوگ بھی خاموش ہو گئے اور آپ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ ہیڈنگ، پیج نمبر 40، خانہ کعبہ کے مقابل عبادت کا مقصد۔ رسول اکرم نے تیسرے گروہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، تم نے مسلمانوں کو اپنے اوپر قیاس کر لیا اور سمجھ لیا کہ خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ کرنا بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کی طرح ہے، لیکن تم بے حد خطا و گمراہی میں ہو، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ایک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور ہر مخلوق اور بندے کا وظیفہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے خالق کے احکام کی اطاعت کرے اور اس کے اوامر و نواہی کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ ہاں، ہمیں اپنی رفتار و گفتار میں خدا کے خوشنودی اور رضائیت کا لحاظ کرنا چاہیے اور اسی کے ارادے اور مشیت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ہم کو پابند ہونا چاہیے اور اپنے اعمال کو فرمان الہی کی خصوصیات و شرائط کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ ہم حدود و وظائف مقررہ سے تجاوز نہیں کر سکتے اور اپنی فہم و تشخیص اور خواہش سے وظائف مقررہ اور تکالیف معینہ میں تصرف بھی نہیں کر سکتے۔ جب خداوند عالم کی جانب سے ہمارے لیے مخصوص وظیفہ مقرر ہو گیا تو اس وظیفے کی انجام دہی اور اس کی خصوصیتوں اور قیدوں کو ترک نہیں کر سکتے کہ اسے دوسرے طریقے سے بجا لائیں، کیونکہ جو عمل اپنی خصوصیت کے ساتھ مطلوب اور پسندیدہ ہو ممکن ہے کہ دوسرے طریقے کے ساتھ نہایت کراہیت اور حرمت رکھتا ہو اور کسی طرح بھی اس فعل کی اجازت نہ ہو۔ ہم پروردگار جہان کے امر و نہی کی پیروی کرتے ہیں، چونکہ اس نے کہا ہے کہ ہنگام عبادت خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں، لہٰذا ہم بھی اس کی فرما برداری میں اس کی حدود و حکم سے تجاوز اور تعدی نہیں کرتے۔ لیکن تم نے اپنے خیال سے جناب آدم کی صورت بنائی اور اس شکل کے مقابل خضوع و عبادت کرتے ہو، جبکہ خدا نے خود حضرت آدم کے سجدے کا حکم دیا تھا، نہ کہ ان کی صورت و ہیکل کا۔
اس سے زیادہ کہ سجدے کا حکم ملائکہ کے لیے تھا، نہ کہ بنی آدم کی خاطر۔ اس بیان سے تم کس طرح خدا کی رضائیت اور موافقت ثابت کر سکتے ہو اور کیسے اس کی اجازت کی تشخیص اور تعین کر سکتے ہو؟ جن صورتوں کو تم نے بنایا ہے، کیا ان کا حضرت آدم کے وجود سے مقایسہ اور موازنہ کر سکتے ہو؟ تم نے کہاں سے اطمینان پیدا کر لیا کہ خدا تمہارے اس عمل سے ناراض نہیں ہے؟ رسول خدا نے مزید فرمایا کہ اگر کسی شخص نے تم کو روز معین ایک مکان معین میں دعوت دی تو کیا اس کی دعوت قبول کر کے کسی دوسرے دن دوسرے گھر جا سکتے ہو؟ اگر کسی نے تم کو کوئی لباس یا غلام یا کوئی حیوان بخش دیا تو کیا ان کی جگہ پر اس کے کسی دوسرے لباس یا غلام یا حیوان میں تصرف کر کے اپنی ملکیت بنا سکتے ہو؟ بت پرستوں نے کہا ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ دوسری صورت و تقسیم میں ہمیں اجازت کا علم نہیں ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا پروردگار اور دوسروں کی حصول رضائیت اور اجازت امتثال امر میں سے کسی کو مقدم رکھا جائے، کس کو مقدم رکھا جائے؟ آیا امور پروردگار میں بدون اجازت تصرف کرنا قبیح تر اور بدتر ہے، یا دوسروں کے امور میں جو کہ بندگان خدا ہیں؟ کیا پروردگار عالم کی طرف سے بتوں کو سجدہ کرنے کی تمہیں اجازت ہے؟ مشرکین نے کہا اس امر میں غور و فکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان 25 آدمیوں نے 3 دن بعد رسول کے پاس آ کر دین مقدس اسلام قبول کر لیا اور اقرار کیا کہ ہم نے آپ جیسا محکم اور مضبوط استدلال اور گفتگو کرنے والا نہیں دیکھا تھا، ہم آپ کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے حضرت علی سے نقل فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یعنی سب تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے بہت سے آسمان اور زمین خلق فرمائے اور اس میں مختلف قسم کی تاریکی اور روشنی بنائی۔ اس کے باوجود پھر کفار دوسروں کو اپنے پروردگار کے برابر سمجھتے ہیں۔ اس آیت کو خدا نے دوسرے مذاہب کے باطل عقائد کی رد اور ان کے بطلان کے لیے نازل کیا ہے۔ پہلا جملہ مادیین کے عقیدے کی رد کرنا ہے جو کہتے ہیں تمام موجودات قدیم اور ازلی ہیں۔ دوسرا جملہ نور و ظلمت مانویین کی عقیدے کو باطل کرنا ہے جن کا کہنا ہے کہ مبدا جہان نور و ظلمت ہے۔ تیسرا جملہ بت پرستوں کے اعتقاد کے بطلان پر دلالت کرتا ہے جو خداوند عالم کے مقابلے میں دیگر موجودات کی پرستش کر کے خالق دنیا اور اہل دنیا کی عبادت سے روگردانی کرتے ہیں۔ پھر خدا نے قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص نازل کی جو ان افراد کے بطلان عقائد کی طرف اشارہ کرتی ہے جو خدا کی ضد و مثل اور نظیر کے قائل ہیں۔ رسول اکرم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ کہو ایاک نعبد، یعنی ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور اس بات سے بیزار اور دور ہیں کہ تمام اشیاء قدیم اور ازلی ہیں، نور و ظلمت دنیا کو چلاتے ہیں، خدائے جہان شریک مثل رکھتا ہے، بتوں کی عبادت کرنا چاہیے وغیرہ۔ خدا فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110، یعنی اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جو کچھ اپنے واسطے بھیج دو گے سب خدا کے ہاں مل جائے گا، خدا تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ بہشت میں سوائے یہود و نصارہ کے کوئی بھی نہیں داخل ہو سکتا، یہ دعویٰ صرف ایک خیال و آرزو ہے۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ، ہاں جس نے خالق کائنات کے سامنے خضوع و سجدہ کیا اور نیک کام کیے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس اجر و ثواب ہے اور انہیں کوئی حزن و غم نہیں ہوگا۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس حصے کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ کو اگلے حصے میں یعنی پارٹ 3 میں آپ کے سامنے کنٹینیو کیا جائے گا۔ ہیڈنگ ہوگی مشرکین سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتجاج، پیج نمبر 43۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔